الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ کل ہم نے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 پر اپنے درس کا اختتام کیا، اور آج انشاءاللہ اسی کے آگے سے درس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ پہلی آیت ہے کہ جس میں مسلمانوں کو باقاعدہ جہاد کی اجازت ملی۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے یہی حکم تھا کہ تم پر کفار مظالم ڈھائیں، تمہیں ماریں، تمہیں پیٹیں، یا تو اس مقام سے ہجرت کر جاؤ، جس طرح حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے ہجرت کی، بعد میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یا پھر وہاں پر صبر کرو، لیکن تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ اور جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو تب بھی فوری طور پر اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ ہم کتنا صبر کریں، لیکن اس وقت تمام قرآن کی آیات اسی تناظر میں آتی کہ بس کہا جاتا کہ ابھی تم عفو درگزر کرو، ابھی صبر کرو۔ اور ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یہی حکمت نظر آتی ہے کہ اس وقت اسلام کمزور تھا۔ اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو ظاہری یعنی ظاہری اسباب کے اعتبار سے دین فوراً پسپا ہو جاتا، کفار کو جیت ہوتی اور مسلمانوں کو شکست ہوتی۔ لیکن پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب مسلمانوں کی جماعت مضبوط ہوئی، جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے، آپ کی لوگوں کی تعداد بڑھی، لوگ مضبوط ہوئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر یہ پہلی آیت تھی کہ جس میں یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں جہاد کی اجازت دی گئی، لیکن یہاں پر اجازت مشروط دی گئی۔ پہلے جہاد کی اجازت نہیں تھی، اب اس دوسرے قدم میں جہاد کی اجازت مشروط ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، الذین ان سے لڑو، یقاتلونکم ولا تعتدوا، کہ جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو۔ یعنی ایگریسو موڈ میں اجازت نہیں ملی، بلکہ ڈیفینسو موڈ میں اپنے دفاع کی اجازت ملی کہ تم ان سے لڑنے میں پہل نہ کرو، تم ان پر حملہ نہ کرو، لیکن اب اگر وہ تم پر حملہ کریں، تم سے مال چھینیں، تم سے لڑیں، تو اب تم جو ہے ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہو، اور وہ تلوار اللہ کی راہ میں ہوگی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ حد کیا ہے؟ یہ حدود وہ حدود ہیں کہ جو اسلام نے جہاد کے کچھ قوانین طے کیے، مثلا کسی بوڑھے کو قتل نہ کرو، کسی بچے کو قتل نہ کرو، کسی عورت کو قتل نہ کرو، جو شخص تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اس کو قتل نہ کرو، ان کو قیدی بنا لو، ان کو جب بعد میں اسلامی حکومت قائم ہو تو وہ تمہاری رعایا ہوں گی، لیکن اگر کوئی شخص چاہے بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، یا وہ خود اگر ہتھیار ڈال دے، اگر وہ خود سرنڈر کر دے، تو اب اس بات کی اجازت نہیں کہ آ، اپنی انا کو پورا کرنے کے لیے آپ سامنے والے کو قتل کر دیں، اس پر ظلم ڈھائیں، یا کسی اور کئی طرح کے مظالم جو جنگی میدان میں ہوتے ہیں، مثلا شکل بگاڑ دینا، جسم کو بگاڑ دینا، یہ اس چیز کی اسلام نے بالکل اجازت نہیں دی۔ اسی لیے یہاں پہ فرمایا ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں کہ دین نے بہت سے احکام جہاد کے متعلق نازل کیے ہیں۔ انشاءاللہ جہاد کی بہت سی آیات آئیں گی تو اس پہ ہم اور تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ جہاد پر نکلتا ہے، جب تلوار اٹھاتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں اٹھاتا ہے، وہ اپنے لیے تلوار نہیں اٹھاتا۔ اس لیے جو حدود اللہ نے طے کیے ہیں انہی کے مطابق
جہاد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں ایک آیت کریمہ آئی کہ جس میں اس بات کی اجازت مل گئی کہ اب تم آگے پیش قدمی کرو اور اب تم حملہ کرو، اور اس کے پھر باقاعدہ اسٹیپس ہیں جو احادیث کریمہ سے ملتے ہیں کہ پہلے آپ دین کا پیغام دیں، وہ دین اگر قبول نہ کریں تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسلامی حکومت نافذ کریں گے، آپ جو ہے وہ ہمیں اتنا ٹیکس دیں گے، اگر وہ اس پر بھی نہ مانیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا۔ تو وہ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ اب تم پیش قدمی کرو، اب تم مشرکین کو قتل کرو اور تم اسلامی حکومت کو قائم کرو۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اپنے دفاع میں جنگ کی اجازت ملی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یعنی جب جہاد میں جہاں پاؤ قتل کرو، ان پر رحم نہ کھاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یعنی یہاں پر چونکہ یہ پہلی جنگ ہے مشرکین کے خلاف اور مشرکین نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، تو بس اب تم جب وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان سے بدلہ لو، ان سے جنگ کرو اور تم انہیں اس مقام سے نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ یعنی کوئی یہ کہتا کہ یہ جو قتال کی اجازت ہے یہ تو بڑی شدت پسندی ہے، یہ شدید ہے، یہ بہت برا ہے، لیکن یہاں پر فتنے سے مراد شرک اور بت پرستی کا فتنہ ہے۔ یعنی قتال جو ہے وہ اتنا بڑا فتنہ نہیں جتنا بڑا فتنہ شرک اور بت پرستی کا ہے، کہ جو مشرکین پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ جو فتنہ وہ پھیلاتے ہیں وہ اپنی نوعیت میں زیادہ بڑا ہے اور وہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور ظاہر ہے اس کی وجہ اس کی قباحت ہے۔ اگر قتال ہوتا ہے اور مثلا اس میں کسی کی جان جاتی ہے تو وہ جان جو ہے وہ عارضی ہے، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، اس کے بعد ہمیشہ آنے والی زندگی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کفر و شرک میں مبتلا کر دے تو اب ہمیشہ آنے والی زندگی میں ایک شخص کا مقدر جہنم بن جاتی ہے، پھر وہ جہنم سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ جو شرک اور بت پرستی کی لعنت ہے یہ قتال سے زیادہ شدید ہے، یہ زیادہ بری ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں۔ اس لیے یہاں پر چند صحابہ کو یہ شک ہوا کہ مسجد حرام میں تو قتال منع ہے، یا آپ اس انداز سے شبہات ہوئے، تو اس سلسلے میں یہ آیت آئی کہ آپ جو ہے مسجد حرام میں نہیں لڑیں، لیکن اگر وہ آپ سے لڑیں تو اب آپ پر دفاع کرنا لازم ہے، اب آپ اپنی جان بچائیں اور اب آپ ان سے بالکل لڑیں۔ اور یہ بعض علماء نے فرمایا کہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، لیکن اکثر کے نزدیک یہ حکم ابھی بھی موجود ہے کہ مسجد حرام میں حد جاری نہیں ہوگی، مسجد حرام میں قتال نہیں ہوگا، جنگ نہیں ہوگی، مسجد حرام سے باہر ہمیشہ حدود کا سلسلہ جاری ہوگا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کر دو۔ یعنی اگر وہ مسجد حرام کا خود اس کے احترام کا خیال نہیں رکھتے تو اب تم ایسا نہ ہو کہ احترام میں تم جو ہے وہ قربان ہوتے چلے جاؤ، تم جان سے جاؤ۔ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی اپنے دفاع میں بالکل لڑ سکتے ہو۔ کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کافر ہو اور وہ باز آ جائے، وہ مسلمان ہو جائے، کئی ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف لڑے، شروع کی جنگیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑیں، لیکن بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے تو اب وہ اسی طرح صحابی ہیں، اسی طرح صحابیت کے درجے پر فائز ہیں جس طرح باقی صحابی ہیں۔ تو بس وہ بھی صحابی ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اللہ نے انہیں بھی وہی درجہ عطا فرمایا۔ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی ان سے پھر اب جب تم کفار سے لڑو تو بس ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ یہ بت پرستی اور شرک کا فتنہ ختم ہو جائے اور خالصتاً لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ سدھر جائیں، باز آ جائیں، تو بس جو ظالم ہیں وہ سزا پائیں گے، جو شخص ایمان میں داخل ہو جائے وہ سزا نہیں پائے گا اپنے پچھلے کاموں کی۔ آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام،
ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اسلام سے یعنی پہلے بھی 4 ماہ ایسے ہیں جو حرمت والے سمجھے جاتے تھے، اور مشرکین اور کفار وہ بھی اس مہینے میں قتال نہیں کرتے تھے، کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان مہینوں میں لوگ وقوف کیا کرتے تھے۔ یہ مہینے ہیں ذی القعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ذی القعد، ذی الحج، محرم جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ ذی القعد میں حج کا سفر کیا کرتے تھے، ذی الحج میں حج ہوتا تھا، اور محرم میں بھی حج سے واپسی کا سفر ہوتا تھا، اور رجب میں لوگ جو ہے وہ خاص طور پر عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ تو یہ 4 ماہ جو ہیں یہ بڑے محترم تھے۔ جب مسلمانوں نے ذی القعدہ میں یعنی ذی القعد جسے ہم ذی القعد کہتے ہیں، اس میں احرام باندھا، تو انہیں یہ شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حرمت والے مہینے میں کفار ہم سے جنگ کریں، کیونکہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور وہ بڑے حیران تھے کہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ الشہر الحرام و بالشہر الحرام، کہ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ یعنی اب اگر وہ ادب کا پاس نہیں رکھتے، اب اگر وہ اس حرمت والے مہینے میں جنگ کرتے ہیں، تو بس اب تم ان سے جنگ کرو گے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب انسان کے اندر خوف خدا ہو تو وہ سامنے والے پر ظلم نہیں کرتا۔ ہماری سوسائٹی میں اکثر مسئلہ یہی ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ سامنے والے کو دبا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے جب سیاسی جماعتوں کے پاس پاور ہو، ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہو، اور خاص طور پر جب وہ کسی ایک قومیت سے تعلق رکھتی ہوں، تو وہ دوسرے قوم کے لوگوں کو بالکل دبا دیتے ہیں، وہ ان کا جینا مشکل کر دیتی ہیں۔ ایسی سیاسی جماعت پانی، گیس، بجلی، جو عام ضروریات ہیں اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب دوسری قومی جماعت کی باری آتی ہے تو وہ پہلی والی کو اسی انداز سے جو ہے وہ دبا دیتی ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر خوف خدا موجود نہیں ہوتا۔ جہاد کے تناظر میں بھی یہی ہے کہ پھر انسان جب طاقت میں آتا ہے تو وہ اتنے مظالم ڈھاتا ہے کہ پھر وہ دنیا کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، چاہے وہ یورپین تاریخ ہو، چاہے وہ امریکہ کی تاریخ ہو کہ جب امریکہ دریافت ہوا، چاہے وہ ہٹلر کا دور ہو، ہر دور میں اتنے مظالم ڈھائے گئے، اس انداز سے لوگوں کو جانوروں کی طرح، معصوم لوگوں کو کہ جنہوں نے سرنڈر کر دیا، انہیں جانوروں کی طرح کاٹا گیا کہ بس دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اور آج اتنے سالوں بعد بھی ان کی اقوام جو ہیں وہ اس بات پر شرمندہ نظر آتے ہیں۔ تو بس یہی معاملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہے، جو جہاد میں کھڑا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اتنی ہی زیادتی کرتا ہے جتنی اس پر کی گئی ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور بے شک جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پہلے تلوار سے جہاد کی بات ہوئی، اب یہاں پہ مال کے جہاد کی بات ہے۔ جہاد کی کئی اقسام ہیں، جہاد بالسیف یعنی جہاد تلوار کے ساتھ، جہاد بالمال، جہاد بالقلم، جہاد بالنفس کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اسی طرح مال سے جہاد ہوتا ہے۔ صحابہ جب ضرورت ہوتی مسلمانوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے کہ کون ہے جو اپنا مال پیش کرے، تو صحابہ آ کر اپنا تمام مال پیش کر دیا کرتے، اور اسی مال سے پھر جہاد کا ساز و سامان تیار ہوتا، اسی مال کو استعمال کیا جاتا دین کو آگے بڑھانے میں۔ اور یہی مثال ہمیں کئی ایسے مقامات پر ملتی ہے کہ جب بڑے بڑے ویلفیئر ادارے قائم کیے گئے، بڑی بڑی موومنٹس تھیں، تو اس میں کروڑوں لوگ مل کر جب فنڈز دیتے ہیں تو اسی سے وہ چیزیں ہو پاتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے مالدار رشتہ دار کو دعوت دی، اس بدلے میں کہ اگلے ہفتے اس نے آپ کو دعوت دی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی شادی میں 10 لاکھ روپے کا ولیمہ کیا اور اپنے رشتہ داروں کو کھلایا اور کہا کہ اللہ ثواب دے گا۔ یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ آپ نے بغیر کسی بدلے کے غریبوں کو، ایک کسی غریب کو گھر لے کے دے دیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ آپ نے مدرسے میں رقم دی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ویلفیئر اداروں میں، ایک فوج کی تیاری میں، ان چیزوں میں اپنا پیسہ دیا جو خالصتاً اللہ دین کے لیے ہو،
تو بس یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. دیکھیں کتنا خوبصورت بیان ہے. ولا تلقوا، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو بایدیکم اپنے ہاتھوں سے الی التہلکہ ہلاکت میں. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ، اس کی مختلف تفاسیر ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ اپنے یعنی جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. اسی طرح بعض نے یہ جو اعضا کی پیوند کاری ہے، اپنے جسم کو خراب کرنا، اپنے جسم کے کسی ایسے عضو کو دے دینا کہ جس سے انسان محتاج ہو جائے یا وہ اس کی جان چلی جائے، اس اس آیت سے اس پر بھی استدلال کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. لیکن جو اس کا مشہور قول ہے، جو سب سے زیادہ قوی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ یہاں پہ سارا کانٹیکس اور بیک گراؤنڈ جہاد کا چل رہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمان قوت میں آ گئے، زبردست فوج قائم ہو گئی، بہت سے ایسے مجاہدین تھے جو لڑتے تھے، فوج بڑی ہو گئی، تو مدینہ پاک میں مسلمانوں کے درمیان مشورہ ہوا، اور مشورہ یہ تھا کہ ہم کئی سالوں سے اب جہاد میں شریک ہوتے آ رہے ہیں اور اب ہم کافی مضبوط ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں اس جانب غور کرنا چاہیے کہ ہم مدینہ میں مال پر غور کریں کہ کس طرح ہم زیادہ تجارت کر سکیں، کس طرح ہم زیادہ مال کما سکیں، کس طرح کھیتی باڑی جو ہے اس میں فروغ ہو. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جہاد کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دو. تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ باقی تمام کام اپنی جگہ ہیں، وہ بالکل ہونے چاہیے. آپ کے معاشرے میں آپ کو کسانوں کی ضرورت ہے جو بہترین انداز سے کھیتی باڑی کریں. آپ کو ہر پیشے کے شخص کی ضرورت ہے. آپ کو کارپینٹر، الیکٹریشین سے لے کر اس طرح کے پیشوں سے لے کر ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس، مینیجرز، ہر پیشے کے شخص کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے معاشرے کو اچھی طرح چلا سکے. لیکن اس سے زیادہ آپ کو جہاد کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر صرف یہ نہ ہو کہ جہاد کے نام پہ آپ پیسہ اکٹھا کرتے رہیں لیکن پھر جب عملی اقدام کی بات آئے تو آپ جہاد نہ کر سکیں. جب سے مسلمانوں نے اس جہاد کو چھوڑا ہے تب سے وہ پسپا ہو چکے ہیں. آج پاکستان کے تناظر میں ہم پچھلے کئی برسوں سے کشمیر کو ایک ڈھال بنائے ہوئے ہیں کہ ہم کشمیر کے متعلق بڑے ایموشنل ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ شاید 2 سال ہو چکے ہیں اور کشمیر کو قانونی اعتبار سے انڈیا اب اپنی ٹیریٹری میں شامل کر چکا ہے. کشمیر میں تیزی سے باقی انڈیا کے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنی جائیدادیں خرید رہے ہیں تاکہ اس کی ڈیموگرافک جو پاپولیشن ہے اس کی ڈینسٹی کو بدلا جا سکے، تاکہ آئندہ کبھی بھی ایسی آواز اٹھے تو پھر کوئی بھی یہ کلیم نہ کر سکے کہ کشمیر جو ہے وہ مسلم میجورٹی جگہ ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں چاہے وہ عراق کی جنگ ہو، چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو، چاہے وہ لیبیا میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، ابھی تک مشاورت سے، ابھی تک بات چیت سے مسائل حل نہیں ہوتے. آخر میں حاکم وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. جب جب کوئی بڑے سے بڑا ملک چاہے وہ کتنے ہی کاؤنسلز کیوں نہ بنا لے، کتنی ہی کانفرنسز کیوں نہ بنا لے، کتنے ہی قوانین کیوں نہ بنا لے، لیکن جب اسے جنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ ہر قانون کو بالکل اپنے پیچھے رکھ دیتا ہے اور اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا. تو بس مسلمانوں کو اس جانب غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پچھلے ہی لوگوں کی کہانیاں سنا کر خوش نہیں کرنا، نہ ہمیں ترانے گا گا کے اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، بلکہ عملی قدم اٹھانا ہے کہ کس انداز سے ہم اپنے آنے والی نسل کو جہاد کے لیے تیار کر سکیں گے. ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہم مجموعی اعتبار سے بڑے کمزور سے لوگ ہیں، بہت کمزور سے لوگ ہیں. لیکن مسلمان جو ہے اس کو طاقتور ہونا چاہیے، اس کا ایک ایک مرد جہاد کے لیے تیار ہونا چاہیے، بیک اپ میں خواتین کو جہاد کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور جہاد مختلف قسم کی ہے. پہلے صرف تلوار کی جہاد تھی، آج ہم الحمدللہ پاکستان نیوکلیئر کنٹری ہے، نیوکلیئر پاورڈ کنٹری ہے، اس کے علاوہ اور ویپنز وہ بناتا ہے. تو بس اسی میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے دین کے اعتبار سے جب ضرورت ہو تو پھر جنگی میدان میں اترنے کی ضرورت ہے. تبھی ترقی ہوگی، ورنہ ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال چکے ہیں، ڈال رہے ہیں، اور آنے والے برسوں میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ یہ ہلاکت بڑھتی چلی جائے گی. ہماری دنیا میں جو عزت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم بڑے کمتر لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ جو
قرضوں پر پلتے ہیں. اگر مسلمانوں کو مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے آج کے دور میں کہ کوئی سپر کے پاور کہلانے کے لائق نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہاد کو ترک کر دیا اور ہم صرف اپنی معیشت میں اور انہی لگژریز میں لگ گئے. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب آگے حج اور عمرے کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حج تو پہلے بھی ہوتا تھا، عمرہ پہلے بھی ہوتا تھا. مشرکین حج کے لیے باقاعدہ دور دراز سے سفر کر کے آیا کرتے تھے، عمرے کے لیے بھی آیا کرتے تھے. لیکن اس حج اور عمرے کا تصور بڑا عجیب سا ہو چکا تھا. وہ ایک عبادت نہیں تھی بلکہ وہ ایک میلہ تھا. بعض مشرکین جو ہیں وہ برہنہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے. ایک تجارت تھی، جیسے آپ کہیں پہ کسی ایونٹ میں جائیں، کسی ٹور پہ جائیں تو شاپنگ مال ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، بازار، خریداری. شاعر جو ہیں وہ آپ کہیں پہ جائیں تو ایک میوزیشین بیٹھا ہے، آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس طرح کا معاملہ تھا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اپنے لیے پورا نہ کرو، لوگوں کو بتانے کے لیے پورا نہ کرو، بلکہ اللہ کے لیے مکمل کرو. تو جب تم اللہ کے لیے کرنا چاہو گے تو پھر تم حج کے فرائض سیکھو گے، حج کے واجبات سیکھو گے، حج کی شرائط پر پورا اترو گے، اور حج کو اس انداز سے کرو گے کہ جس انداز سے اس کو کرنے کا حق ہے. آج بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ظاہر ہے یہ معاملہ تو مشرکین کے ساتھ تھا، آج ایسا نہیں ہے. آج ہر مسلمان یہ نیت کرتا ہے کہ وہ حج کرے، لیکن تب بھی جب آپ حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے مشاہدے میں آتے ہیں کہ جو حج کو صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے حج کے وہ ایام بڑے بھاری ہوتے ہیں. انہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ کر بھی کئی کئی گھنٹے اپنے گھروں میں ویڈیو کالز پہ لگے رہتے ہیں. کئی ان کا سارا فوکس شاپنگ مالز بنا ہوا ہوتا ہے، ان کا سارا فوکس کچھ اور ہوتا ہے، ہوٹل میں پڑے رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی افسوسناک ہے کہ انسان اتنی تمنا کر کے، اتنی محنت کر کے ایک مقام پر پہنچے اور پھر اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کہ بس ایک فارمیلٹی تھی، بس وہ ہم نے ایک ادا کر دیا گرتے پڑتے، اور بس اب ہم پھر جو ہے وہ دنیا میں لگ جائیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، کسی کو بتانے کے لیے، کسی ریاکاری کے طور پہ پورا نہ کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اب یہاں پر ایک خاص مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں حج کے بہت مسائل ہیں اور دقیق مسائل ہیں، اور اگر یہاں پر حج کے میں تفصیل سے مسائل بیان کروں گا تو آپ کا بھی اس میں شاید دلچسپی نہ ہو، کیونکہ حقیقتاً جب انسان حج پر جا رہا ہوتا ہے تبھی اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے. لیکن آیت کے زمرے میں جتنا مسئلہ ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے. تو یہ حج جو ہے اس میں ایک مسئلہ ہے محصر کا. ایسا شخص کہ جو حج یا عمرے کا احرام باندھے لیکن کسی شرعی عذر کی وجہ سے، میں ابھی وہ آزار بیان کرتا ہوں، کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ حج یا عمرہ نہ کر سکے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فوراً احرام کی پابندی سے باہر نہیں ہو سکتا. احرام کیا ہے؟ احرام ایک کیفیت کا نام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ احرام دو چادر کا نام ہے یا خواتین کے لیے ایک پورے سفید لباس کا نام ہے. حقیقتاً احرام ایک کیفیت کا نام ہے. جیسے ہی آپ احرام کی نیت کریں اور لبیک کہیں تو آپ پر وہ احرام کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اب اس کیفیت میں کچھ پابندیاں ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے منع ہے. مثلا مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، تو مرد اس لیے دو چادر پہنتا ہے اور وہ بغیر سلی چادریں ہوتی ہیں. عورت کے لیے ایک عام لباس وہ بالکل پہن سکتی ہے، تو اس لیے عورت کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے. اس کے علاوہ احرام کی کئی پابندیاں ہیں. مثلا بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اپنے اپنے زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتے، شکار کرنا منع ہے. اس طرح کی کئی پابندیاں ہیں کہ جو احرام کی پابندیاں ہیں. ابھی ان احکام کو میں یہاں بیان نہیں کروں گا. تو احرام اس نے باندھا حج یا عمرے کی نیت سے، اور اس کے بعد وہ کسی بھی وجہ سے اگر نہ کر سکا تو وہ محصر کہلاتا ہے. اسے احصار کہتے ہیں، روک دینے کو. تو وہ روک دیا گیا. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پچھلے دور میں اصل میں لوگ جب سفر کرتے حج کے لیے تو وہ اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے. اس لیے جو حج کی قربانی ہوتی وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے. اس لیے اگر بکری گائے یہ ہوتی تو وہ ساتھ لیا کرتے تھے اور وہ بھی سفر لے جا کیا کرتے تھے. تو اگر سواری ہے تو اس سواری کو وہ حدود حرم میں کسی کے ہاتھ بھجوائے، یا سواری نہیں ہے جیسے آج کے دور میں کوئی بھی اپنی سواری ساتھ نہیں اٹھاتا، تو وہ اتنی رقم حدود حرم میں پہنچوائے، آج کے دور میں وہ ٹرانسفر کر دے اور مکہ میں کسی رہنے والے کو فون کر دے کہ بھائی میری طرف سے آپ نے
قربانی کرنی ہے. تو جیسے ہی وہ قربانی ہوگی اب یہ شخص جو ہے اپنے احرام سے باہر آ سکتا ہے اور سر مڑوا سکتا ہے، اور اب وہ اس احرام سے آزاد ہو گیا. اسی حکم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور جو 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 میسر اور اپنے اور قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے. ولا تہلکوا رؤوسکم، اور اپنے سر نہ منڈاؤ. حتی یبلغ الحدی محلہ، جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. تو پچھلے دور میں چونکہ یہ فون کی سہولیات نہیں تھی، اس لیے اس دور میں حکم یہ تھا کہ آپ اس شخص سے طے کر لیں کہ بھائی تم وہاں پر جاؤ گے حدود حرم میں، میرے لیے قربانی کرو گے، اور یہ طے ہو جاتا کہ ہاں بس 4 دن میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ، اس تاریخ کو قربانی کر چکا ہوں گا، تو اس تاریخ کے بعد آپ جو ہے وہ احرام کھول لیجئے گا. آج کے دور میں بڑا آسان ہے کہ آپ نے جس کو بھی قربانی کا کہا ہے، جیسے ہی وہ آپ کو فون پہ ویریفائی کرتا ہے کہ میں قربانی کر چکا ہوں، تو آپ احرام کھول سکتے ہیں. گورنمنٹ کے حج میں ابھی بھی یہ پرانا سلسلہ ہے کہ وہاں پر ہر ایک کو علیحدہ طور پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. اس میں ایک وقت دے دیا جاتا ہے کہ اس وقت پہ رات کو 8 بجے یا رات کو 7 بجے تک ہم تمام قربانیاں کر لیں گے. تو اس وقت کے بعد جو ہے لوگ اپنا احرام کھولتے ہیں. آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے دے. تو آگے حج تمتع کا ذکر ہے، یعنی وہ شخص کے جس کو فوری طور پر احرام کی پابندی سے آزاد ہونا ہو اور وہ نہ جا سکتا ہو حدود حرم میں یا نہ قربانی کروا سکتا ہو فوری طور پہ، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ دے، وہ قربانی کر لے. اگر قربانی نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ لے، اور اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو 6 مساکین کو کھانا کھلا دے. تو اس سے اب جو ہے وہ آزاد ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو محصر ہے نا، اس کے چند احکام ہم دیکھ لیتے ہیں. محصر کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی صورت میں کہا جائے گا کہ اب یہ شخص جو ہے یہ محصر ہے. پہلا یہ کہ دشمن، وہاں پر جنگ ہو جائے، اب دشمن آ جائے، آپ نہیں پہنچ سکتے، ایک یہ ہو گیا. دوسرا پچھلے دور میں درندہ تھا. تیسرا مرض، ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ اب آپ کے اندر حج اور عمرہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے. اس اعتبار سے بھی آپ اسی حکم میں آ گئے. آپ کا ہاتھ یا کوئی پیر ٹوٹ گیا، اسی طرح آپ قید میں آ گئے، آپ نے کوئی راستے میں کوئی جرم کر دیا اور آپ کو اس مقام کے لوگوں نے جیل میں ڈال دیا، اب بھی آپ محصر ہو گئے. اسی طرح عورت کا محرم یا شوہر جس کے ساتھ وہ جا رہی تھی اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ اس اعتبار سے محصر ہو گیا. لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے، اس میں ابھی نہیں جاتے. عدت، ایک عورت ہے، اس نے احرام کی نیت کی، حج یا عمرے کی، احرام باندھ لیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ عدت میں آ گئی، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ جا کر حج یا عمرہ کرے، بلکہ اب وہ اسی حکم میں آ گئی. اسی طرح عورت نے حج نفل کی نیت کر لی اور شوہر نے منع کر دیا، فرض حج نہیں نفلی حج کی نیت کی اور شوہر نے منع کر دیا، تو اب بھی وہ اسی اعتبار سے اسی حکم میں آ گئی. اسی طرح اس میں جدید مسائل بھی آتے رہتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں سعودی عرب میں کووڈ-19 کی وجہ سے ہر ایک کو اجازت نہیں تھی کہ وہ عمرہ کرے. تو اس میں یہ مسئلہ آیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مکہ سے باہر تھے اور ان کی نوکری مکہ میں تھی. اب فقہ حنفی کے اعتبار سے جو بھی شخص میقات کے باہر ہو، میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات اس مقام کو کہتے ہیں کہ میقات سے باہر والا بغیر احرام کی نیت سے، اگر میقات سے باہر والا مکہ مکرمہ جانے کی نیت رکھتا ہو تو اب میقات پر اس کو احرام کی نیت کرنا ضروری ہے. مثلا ہم پاکستان میں ہیں، کوئی شخص یو کے میں ہے، کوئی شخص یو ایس اے میں ہے، اب وہ میقات کے باہر ہے. میقات کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ہل کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ میقات کے جو شخص باہر ہے، اب اگر وہ مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ اس کی عمرے کی نیت ہو یا نہ ہو، وہ اپنی نوکری کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کی نوکری وہاں پر ہے، تو اب جیسے ہی وہ میقات پر پہنچے گا اس مقام پر اس کو احرام کی نیت کرنا لازم ہے. تو اس لیے اب ایک مسئلہ یہ بھی تھا اس پچھلے ہی سال میں کہ کچھ لوگ کی جن کی نوکری وہاں تھی ان کو مکہ مکرمہ جانا ضروری تھا، لیکن لکی ڈرا میں جس شخص کا نام نکلتا
اسے عمرے کی اجازت ہوتی ہے اور باقی کسی کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا. تو اس صورت میں وہ شخص بھی جو ہے وہ محصر ہوا اور وہ شخص وہاں پر جب پہنچے گا تو وہ احصار کی حالت میں ہے اور پھر وہ حدود حرم میں قربانی کروائے گا. تو یہ چند احکام ہیں محصر کے. آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے. تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، فمستیسر من الحدی، اس پر قربانی لازم ہے. حج کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع اور ایک ہے حج قران. حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک شخص صرف حج کی نیت کرتا ہے، صرف اور صرف حج کی، اس میں عمرے کی نیت نہیں ہوتی. جیسے مثلا کوئی شخص پہلے سے مکہ مکرمہ میں موجود ہے، جدہ میں موجود ہے جو کہ میقات کے اندر آتا ہے، اب وہ شخص صرف حج کے احرام کی نیت کرے اور عمرے کی نیت نہ کرے تو اسے کہتے ہیں حج افراد. دوسرا حج کہلاتا ہے حج تمتع. حج تمتع یہ ہے کہ آپ میقات سے باہر ہیں، میقات کے اندر والا شخص یہ حج تمتع نہیں کر سکتا. آپ میقات سے باہر ہیں اور آپ نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا، جب آپ نے عمرہ کر لیا تو آپ نے وہ احرام اتار دیا اور پھر آپ نے حج کی نیت سے احرام باندھا، تو اسے کہتے ہیں حج تمتع، کہ پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا پھر حج کی نیت سے احرام باندھا، یہ حج تمتع کہلاتا ہے. اور اکثر لوگ 99% لوگ یہی حج کیا کرتے ہیں، چاہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، اکثریت جو ہے وہ یہی حج کرتی ہے. اور جو تیسرا حج ہے وہ ہے حج قران. حج قران اس حج کو کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی احرام میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کی جاتی ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں اکثر کہ جن کی بالکل آخری کی فلائٹس ہوتی ہیں اور وہ چند دن 4 سے 5 دن پہلے پہنچتے ہیں. تو اس حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ وہ احرام کی نیت کرتے ہیں، اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہوتی ہے، جا کر عمرہ کرتے ہیں لیکن احرام کی پابندی سے آزاد نہیں ہوتے، اور جتنے دن حج میں رہ جاتے ہیں وہ احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہیں، پھر اسی احرام سے حج کرتے ہیں اور پھر وہ احرام اتارتے ہیں، اسے کہتے ہیں حج قران. حج تمتع اور حج قران، اس میں شکرانے کی قربانی لازم ہوتی ہے. حج افراد میں شکرانے کی قربانی لازم نہیں ہوتی. ایک وہ قربانی ہے کہ جو آپ کی مالی حیثیت کے اعتبار سے لازم ہوتی ہے، چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، اگر آپ مسلمان عاقل بالغ ہیں اور آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جو قربانی کا نصاب ہے تو آپ پر قربانی لازم ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایک دوسری قربانی ہے کہ جب آپ حج پر جاتے ہیں اور آپ حج قران یا تمتع کریں تو وہ قربانی اضافی طور پہ آپ پر بطور شکرانہ لازم ہوتی ہے. یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا. وہ جس سال حج کرتے ہیں وہ ایک ہی قربانی کرتے ہیں، حالانکہ اگر حج کے اخراجات نکالنے کے بعد بھی وہ قربانی کا نصاب پورا ہوتا ہے تو وہ ان کی قربانی واجبہ علیحدہ لازم ہوتی ہے اور حج کی شکرانے کی قربانی علیحدہ لازم ہوتی ہے. اس لیے حج تمتع اور حج قران، چونکہ اس میں انسان 2 فائدے اٹھاتا ہے، عمرہ اور حج دونوں کرتا ہے، اس لیے اس میں ایک شکرانے کی قربانی بھی ہے. اب اس کے بارے میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یعنی پھر جب تم اطمینان سے ہو. کیونکہ جب انسان محصر ہے تو اس میں اطمینان نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی عذر پیش آیا اس وجہ سے وہ نہ جا سکا. فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے، یعنی یہ شکرانے کی قربانی کی اگر اس کے اندر اہلیت نہ ہو، اس کے پاس قدرت نہ ہو، تو پھر وہ 3 روزے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے. یہ 3 روزے حج کے احرام کی نیت کرنے کے بعد یہ روزے رکھیں گے. ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ حج سے پہلے رکھے جائیں گے. وَالسَّبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ حج سے پہلے. وَالسَّبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ جاؤ. یعنی حج کے بعد آپ وہاں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر پر آ جائیں، واپس اپنے شہر آ جائیں، تو اب آپ 7 روزے مکمل کریں. یہ اس پر ہے کہ جو شکرانے کی قربانی پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ قربانی نہ کر سکے. تِلْکَ عَشْرٌ کاملہ، یہ مکمل 10 ہیں، یعنی 3 حج سے پہلے اور 7 حج کے بعد، اس لیے یہ 10 روزے ہیں. ذالک، یہ حکم لمل، اس کے لیے ہے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو.
یعنی یہ جو حج تمتع ہے، یعنی پہلے عمرہ کرنا پھر حج کرنا، یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو میقات سے باہر رہنے والا ہو، یعنی یا تو مکہ میں رہتا، مکہ میں بھی نہ رہتا ہو اور حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر بھی نہ رہتا ہو، بلکہ میقات سے باہر رہتا ہو، صرف وہ شخص یہ حج تمتع کر سکتا ہے۔ جو مکہ میں رہنے والا ہے یا میقات کے اندر رہنے والا ہے وہ حج تمتع نہیں کر سکتا، وہ حج افراد کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، اور حج چند معلوم مہینے ہیں، یعنی حج کے مہینے کیا ہیں؟ شوال، ذی القعد، ذی الحج، اور بعض نے کہا پورا ذی الحج، بعض نے کہا ذی الحج کے 10 دن۔ تو شوال، ذی القعد اور ذی الحج کے 10 دن یہ حج کا وقت ہے۔ شوال شروع ہونے کے بعد کبھی بھی حج کی نیت کی جا سکتی ہے، آپ احرام کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، ایک مہینے سے بیٹھ جائیں احرام کی پابندیوں میں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے شوال میں عمرہ کر لیا اس پر حج لازم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کچھ اور صورتوں میں ہے، لیکن آج کے دور میں تو بالکل اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ شوال میں عمرے کے ویزا پر جائیں اور پھر آپ پر حج لازم ہو جائے اور آپ گناہ گار ہوں، ایسا یہ اس میں کچھ غلط فہمی ہے۔ آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، سو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، ولا رفثا کا مطلب ہے ہم بستری، اور بعض نے کہا کہ ہم بستری کا تذکرہ بھی نہ ہو، یعنی اپنی زوجہ سے کوئی ایسی گفتگو نہ ہو، ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ ہو، فسق کا مطلب ہے کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہ ہو، ولا جدال فی الحج، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو۔ تو یہ تمام یہ جو فسوق اور جدال ہے یہ تو عام صورت میں بھی منع ہے، لیکن حج میں بالخصوص منع ہے کہ جب آپ نے حج کی نیت کی ہے، اتنی عظیم عبادت کی، تو اب اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کوئی جھگڑا ہو۔ اور ظاہر ہے جو شخص حج پہ جا چکا ہے اس پر یہ بات بڑی واضح ہے کہ حج میں جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اچھا شریف آدمی، نیک آدمی، اخلاق کا پیکر، اس کا صبر جو ہے وہ صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ولا جدال فی الحج، اور کسی سے جھگڑا نہ کرو، یہی حج کی عبادت کا امتحان ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی تم یہ جو اپنے آپ پر مشقت طاری کر رہے ہو، تم اپنی زوجہ کے قریب نہیں آ رہے، یہ تم نے اپنے نفس پر برداشت کیا، تم صبر کر رہے ہو، کسی سے جھگڑا نہیں کر رہے۔ حج کے معاملات میں لوگ آپ کی جگہ پر بیٹھ گئے، آپ کی چیز خراب کر دی، آپ کا نقصان کر دیا، آپ مینا کے کیمپ میں شدید گرمی میں ہیں، کوئی آپ کو جگہ نہیں دے رہا، آپ کھانا لے کر آ رہے تھے، کسی نے آپ سے لے لیا، آپ کے ساتھ لوگ، آپ کو بس میں جگہ نہیں مل رہی، آپ کی چیزیں غائب ہو گئیں، کوئی بھی معاملہ ہوا، آپ لفٹ جو ہے ایک ہوٹل کی لفٹ جب مکمل بھری ہوئی ہو ہوٹلز میں حج کے دنوں میں تو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں اور وہ لفٹ نہیں آتی، اور آپ کا حق تھا، آپ آگے کھڑے تھے لیکن کوئی پیچھے سے آیا اچانک سے لفٹ میں چلا گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے برداشت کی، لیکن لوگوں پر یہ ظاہر نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں کہ کیا نعت پڑھی، کیا تم نے کیا فنڈ دیا سامنے والے کو، عمرہ کروا دیا، اس کی شادی کروا دی، تم نے کیا کمال کیا۔ یہ تمام معاملات ہیں کہ جس میں کوئی تعریف نہیں کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم جو بھلائی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، کیونکہ اللہ تمہاری دلی کیفیت کو جانتا ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جس پر لوگ آپ کو نہیں سرائیں گے لیکن اللہ اسے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ بس یہاں پر ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ جو آخری حصہ ہے نا کہ زاد راہ لے لو پس سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، یہ اس لیے نازل ہوئی کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، اور خاص طور پر کہا گیا کہ یمن کے کچھ مسلمان تھے جو حج کرنے آتے، اور حج کرنے میں ان کے پاس حج کے دوران کھانے پینے اور گزر بسر کا مال نہیں ہوتا، لیکن وہ آ جاتے اللہ پر توکل کرنے کے لیے اور وہاں پر آ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ تو ایسے لوگوں کی نفی کی گئی کہ یہ نہ کرو کہ تم بغیر زاد راہ کے حج پر آ جاؤ، بلکہ کسی سے بھیک نہ مانگو، لیکن تمہارے پاس زاد راہ تو ہو۔ لیکن اللہ نے پھر فرما دیا خیر وتزودوا، زاد راہ ساتھ لو،
اتنا مال ساتھ لو کہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، لیکن فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ جو بہترین زاد راہ ہے وہ یقیناً پرہیزگاری ہے. یعنی دنیا اور آخرت کا جو سفر ہے اس کے جو بہترین مال ہے وہ پرہیزگاری ہے، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. وَاتَّقُونِ یا اولي الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. تو یہاں پر آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس قرآن کرنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.